أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ماہ ربیع الاول دی مناسبت نال شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال گفتگو دا ایک سلسلہ جاری ہے. جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ اندر پڑھی، اس لیے اندر جو صفات، جو اسماء، جو خوبیاں حضور علیہ السلام واسطے بیان ہوئی، اس کی وضاحت اور صراحت جاری ہے. اس آیت مبارکہ جو آپ کی آخری صفت بیان ہوئی وہ سراج منیرا، اس کی وضاحت گزشتہ خطبے اندر ہو چکی ہے. دوسری خوبی جو اس آیت میں بیان ہوئی وہ ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. یہ آپ کی صفت ہے، آپ کی شان ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کی آمد کا جو اصل مقصد ہے وہ اس ایک آیت دے، اس ایک جملے اندر، ایک صفت اندر اللہ نے سامو دیا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ آپ بلانے والے ہیں اللہ کی طرف بِإِذْنِهِ، اس کے امر کے ساتھ، اس کی وحی کے ساتھ، اس کی اجازت کے ساتھ. اس کے اندر جو بات سب تو پہلے قابل غور ہے وہ اس ایک جملے پر بِإِذْنِهِ، کہ آپ بلانے والے تو ہیں، داعی تو ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف بلائے اس سے بڑا پیارا قول بات کس کی ہو سکتی؟ بات کے لحاظ سے، قول کے لحاظ سے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف بلائے. اور معذر
اذان دینے والا شخص اسی وجہ تو معاشرے اندر بلند ہے، آواز بھی بلند ہے، اور قیامت والے دن اس شخص کی گردن بھی بلند ہوئی اور دور سے پہچانا جائے گا یہ معزن ہے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ کی طرف، نماز کی طرف، فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف بلانے والا یہ شخص ہے۔ اسی واسطے اس آواز کو شیطان پسند نہیں کرتا، اور اس آواز کو سن کے وہ بھاگتا ہے، وہ دوڑتا ہے، گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جہاں تک یہ آواز نہ آئے۔ یہ آواز جو ہے منافق پر بڑی بھاری، اذان کی آواز، اور جس کا دل گناہ کر کر کے گدلا ہو گیا ہو اس دل پر یہ بوجھ ہے، اور مومن کے لیے یہ خوشی اور راحت اور سکون کا پیغام ہے۔ یہ ساری روحانیت جو ہے اس وجہ تو ہے یہ بلانے والا اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس صفت اندر، جس طرح ہر صفت اندر آپ کامل اور مکمل نے، اسی طرح آپ داعی الی اللہ کی حیثیت سے بھی سب سے اعلیٰ اور بلند۔ لیکن اس صفت کا ذکر کرنے تو پہلے یہ ساتھ جڑا ہوا جو لفظ ہے بِإِذْنِ، اس میں اندر عقیدہ پوشیدہ ہے، دعوت کا انداز پوشیدہ ہے، تقریر کا، آواز کا، خطبے کا مواد، جو کچھ آپ نے کہنا ہے دینا ہے وہ پوشیدہ ہے۔ بلانے والا تو گانوں کی طرف بلاتا ہے، بلانے والا تو گناہ کی طرف بلاتا ہے، بلانے والا فحاشی اور بے حیائی کی طرف بلاتا ہے، بلانے والے تو لوگ ہیں جو شرک کی طرف بلاتے ہیں، بلانے والے تو ہیں جو بدعت کی طرف بلاتے ہیں، بلانے والے ہیں جو کفر اور ضلالت اور گمراہی اور گناہ کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن یہاں شرط ہے کہ بلانے والا بِإِذْنِ ہی کی شرط پر، معیار پر پورا اترے، اور وہی کچھ اپنی دعوت میں مواد اور دلائل دے جو اللہ نے آسمان سے نازل کی بِإِذْنِ ہی۔ سب سے بڑے داعی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑے مقرر، سب سے بڑے خطیب، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے دعوت دینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو پابند کیا گیا، شان کے لحاظ سے بھی، مقام کے لحاظ سے بھی، درجے کے بھی لحاظ سے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ اس کے باوجود آپ کی ذات کو اس بات کا پابند بنا دیا گیا کہ بِإِذْنِ ہی، کہ دعوت دینی ہے میری اذن کے ساتھ، میری اجازت کے ساتھ، میری نازل کردہ دلائل کے ساتھ، میری طرف سے نازل کردہ قرآنی آیات اور حدیث کے تحت آپ نے دعوت دینی۔ جب سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابند ہے اپنے واعظ میں، اپنے خطبے میں، اپنے دعوت میں وہی کچھ کہیں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہو، تو بھلا اور کون ہے جو لطیفوں کے ذریعے، جو قصوں کے ذریعے، جو کہانیوں کے ذریعے، جو جھوٹے واقعات کے ذریعے لوگوں کو رلائے اور لوگوں میں بیان کرے؟ اللہ نے پابند کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ وحی کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتے، اور اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہی کچھ بیان کیا، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پابند رہیے اس بات پر جو اللہ نے تمہاری طرف وہی فرمائی۔ آپ اگر صراط مستقیم پر ہے اور یقیناً ہے
یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. آپ صراط مستقیم پر ہے، لیکن صراط مستقیم کے اوپر ہون کی جو وجہ ہے، فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. آپ صراط مستقیم پر ہیں، لہذا پابند رہیے اس چیز پر جو اللہ نے تمہاری طرف وحی کی. ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں کرتا بھی وہی کچھ ہوں جو میری طرف وحی آتی، اور جب تک وحی نہ آئے میں کچھ کرتا نہیں، کچھ کہتا نہیں. قرآن بہت سارے اس پر دلائل موجود ہیں، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری جو ہے، ہمارا جو فریضہ ہے، پیغمبر کی ذات جو نمونہ ہے، آپ کا اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے ہم سب نے. تو قیامت تک کے لیے کوئی ممبر پر خطیب اور واعظ نہیں آ سکتا جب تک اس کے پاس وحی کا علم اور وحی کی معرفت اور پہچان اور اس کا بیان نہ ہو. ایک حدیث ہے جو سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عربی تھا، دیہاتی تھا، نیا نیا مسلمان تھا. تو نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کچھ نماز تو بعد تواڈے اصحاب اکٹھے ہوں گے اور کچھ بات کہہ لاں، کچھ واز کر لاں، کوئی نصیحت کر لاں، تو کیا اجازت؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. نماز ہو گئی، نبی علیہ السلام نماز پڑھائی، سلام پھیرا. آپ نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ تمہارا بھائی ہے، عربی ہے، دیہاتی ہے، نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے، صحابی ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے، کوئی بات نصیحت کرنا چاہتا ہے، تو اس کی بات نہ سن. صحابہ بیٹھے رہے. یہ شخص ممبر پہ چڑھا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے، یہ کھڑا ہوا، یہ بات شروع کرنے لگا. اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور ساتھ ہی بات کہی، کیا لوگوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ. اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، اس کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ. ذرا آپ سوچیں کہ بات صحیح کہہ رہا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں. نبی علیہ السلام سن لیے، حضور بھی ساتھ تشریف فرمایا، وہ کھڑا ہے اور واز کر رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ، اور ان دونوں کی نافرمانی نہ کرو، وگرنہ ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ. بس اتنی بات کہنے کی دیر تھی کہ نبی علیہ السلام نے اس کے کپڑے کا پلو پکڑ کے کھینچا اور فرمایا بیٹھ جا، تو برا خطیب ہے. آگے حضور نے بات نہیں چلنے دی، آگے بات نہیں ہونے دیا، روک دیا حضور علیہ السلام، منع کر دیا اور فرمایا تو برا خطیب ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی ذرا سوچ، اس نے کیا کہا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ، اور ان دونوں کی نافرمانی نہ کرو، ناکام ہو جاؤ. اس سارے جملے میں جو قابل اعتراض بات ہے، ان دونوں کی نافرمانی نہ کرو. کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے جملے میں ذرا وضاحت تھی، اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور ان دونوں کی
نافرمانی نہ کرو. اگر یہ بات کہتا نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو ذلیل رسوا ہو جاؤ گے. بات درست تھی، بات ٹھیک تھی، حضور کو پسند تھی. جب اس نے کہا کہ دونوں کی نافرمانی نہ کرو، رسول اللہ فرمایا تو برا خطیب ہے، بیٹھ جا، تو نے مجھے اور اللہ کو ایک جملے میں اکٹھا کیوں رکھا ہے؟ اللہ تو اپنی مخلوق سے جدا ہے، ایک ضمیر میں ہمیں دونوں کو تو نے اکٹھا کیوں کیا ہے؟ دونوں کیوں کہا؟ الگ الگ کیوں نہیں کہا؟ خطیب کے لیے اتنا جملہ بھی حضور نے نہیں کہنے دیا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، ہم پر خوشادر رہے ہیں، قصہ بیان کریں، کہانی بیان کریں، گپ بیان کریں، لطیفہ بیان کریں، لوگوں کو ہنسانا اور رلانا مقصود ہے. اس میں نوحہ پڑے، اس میں مرثیہ پڑے، اس میں کوئی دوڑا پڑے، اس میں کوئی گانا سنائے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں رب کہتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. دائی وہ نہیں ہوتا جو کسی اور کہانیاں سنائے، وہ قصہ گو ہوتا ہے. دائی وہ ہے جس کے زبان سے صرف قرآن اور محمد مصطفیٰ کی حدیث کا بیان ہو. بس نبی علیہ السلام نے کبھی بھی وحی کے بغیر نہ خطبہ دیا، نہ واعظ دیا، اور نہ ہی نبی علیہ السلام نے کبھی کوئی مسئلہ بتایا. وحی پر آپ پابند تھے. اور ساتھ یہ اشارہ بھی دے دیا جو وحی سے ہٹ جائے، جو منہج سے ہٹ جائے، جو عقیدے سے ہٹ جائے، جو خلاف توحید اور سنت بات کرے، اس کو ممبر سے اٹھایا بھی جا سکتا ہے، ہٹایا بھی جا سکتا ہے، اس کو پابند بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا پلو کھینچا بھی جا سکتا ہے، اس کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے کہ آپ پٹڑی سے اتر رہے ہیں. یہ دین نہیں، یہ شریعت نہیں ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں. اسٹیج وہی کا ممبر ہے، اس ممبر پر وہی بیان ہوگی. بس اس ممبر کے لیے وہی نازل ہوئی ہے. اور جب بیان میں وہی ہونا تو پھر وہ حدیث صحیح بخاری ذہن میں رکھے کہ نبی علیہ السلام کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے. جب آپ ممبر پہ آنے لگے پہلی مرتبہ تو وہ کھجور کا درخت بھی رونے لگا تھا کہ میں آج وہی سننے سے اور حضور کے وجود سے دور ہو گیا. یہ روحانیت ہے اس بات کی، اس نصیحت کی، اس درس کی، اس وحی کے پر مبنی خطاب کی آپ کے لیے بھی ضروری ہے. یہ تو ہے علماء اور خطباء اور واعظین کے لیے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہی کچھ سنیں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. چسکے کے لیے، کانوں کے سکون کے لیے قصے اور کوئی چیزیں جو آپ کو ظاہری طور پر لذت پیش کرے نہ سنا کرے. اپنے کانوں کو محفوظ رکھیں. ذرا وہ حدیث، وہ روایت جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام ہیں سفر اندر، اور سفر جو ہے وہ جہاد کا ہے. مارکا ہوا، کفار کے قلعے فتح ہوئے، علاقے فتح ہوئے، تو وہاں سے مال غنیمت سے مٹا گیا. اس مال غنیمت اندر لازم بات ہے مختلف چیزیں، کسی قلعے اندر، کسی گھروں میں لوگوں کے داخل ہوں، مختلف چیزیں ہوتی. تو دوران فتح وہاں ایک کتاب ملی. امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فضائل عمر میں اس روایت کا ذکر کیا ہے.
وہاں سے مال غنیمت اندر مختلف چیزیں، سونا چاندی پیسہ سامان، اس کے اندر ایک کتاب بھی تھی۔ صحابہ کرام جب خیموں میں آئے، یہ آج سے شام کے وقت فارغ ہو گئے، تو وہ کتاب سامنے غنیمت میں پڑی تھی مال میں، تو صحابہ نے وہ کتاب اٹھا لی، کتاب پڑھنی شروع کر۔ کتاب اندر بڑے دلچسپ واقعات تھے، جس طرح ادبی واقعات ہوتے ہیں اس میں دلچسپی ہوتی ہے، فطری بات۔ تو صحابہ کرام نے کہا ذرا اس کو پڑھے، تو ایک شخص نے پڑھی، دوسرے صحابہ نے سنی، کہنے لگے بڑی لذت والی کتاب ہے، بڑی روحانی کتاب۔ تو انہوں نے طریقہ بنا لیا کہ جب شام کے وقت واپس آتے نا، کہتے ہیں ذرا کتاب کھولو بھائی، اس کو ذرا پڑھیں، جو قصوں پر ادبی واقعات پر چیزیں مشتمل تھیں۔ اب امیر یہ لشکر جو تھے، کمانڈر جو تھے، انہوں نے ایک صحابی کو بلایا اور فرمایا جاؤ مدینہ جا کے امیر المومنین سیدنا عمر کو خبر دو کہ اللہ نے بڑی فتوحات سے نوازا ہے، وہ پریشان ہوں گے، انتظار میں ہوں، تو آپ جائیں وہاں جا کے خبر دیں۔ تو وہ صحابی رسول اپنے امیر لشکر کے حکم پر سیدنا عمر کے پاس مدینہ میں آئے۔ سیدنا عمر واقعی انتظار ہے، آپ نے ساری صورتحال پوچھی، اس نے بتائی فلاں علاقہ فتح ہوا، فلاں فتح ہوا، فلاں فتح ہوا، وہاں تک ہم پہنچ گئے، ساری خبر دے کے نا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے پر ٹھیک ہے، یہ ساری خبریں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ پہنچ گئی ہیں، لیکن اس سفر کا آپ جو آئے ہیں اتنا سفر کر کے بتا لیں، کوئی اس سارے سفر کا جہادی مارکے کا کوئی خاص واقعہ ہو تو وہ بتاؤ، کوئی خاص بات اس سفر۔ تو صحابی کہنے لگا امیر المومنین اور تو کوئی ذہن میں نہیں ہے، ایک خاص بات ہے کہ سفر جنہیں سانو مال غنیمت چو ایک کتاب ملی سی، ایسا کتاب رکھی تھی، شام جو پڑھی تو بڑی لذت آئی، بڑا سکون ہے، وہ تو بڑے بڑے واقعات سے تو ایسا پھر وہ طریقہ بنا لیا سا، شام جو روزانہ مار کے وہ فارغ ہوتے سا، اسی اس کتاب نو پڑھتے سا، ایک صحابی پڑھتا سی باقی سنتے سا۔ سیدنا عمر بڑے متوجہ ہوئے۔ اب سیدنا عمر ابن زید نے جو بات تھی تورات پڑھ رہے تھے رسول اللہ کے ساتھ، جو گزشتہ جمعے واقعہ بیان ہو، تربیت تھی نا پیچھے رسول اللہ، تو حدیث سامنے یاد آ گئی۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا ذرا درہ چوک کے لے آؤ، کوڑا، اور جڑا خبر لے کے آیا سی قاصد فرمایا اس کو ذرا کوڑے دو چار لگاؤ، یہ بھی سنتا رہا ہے نا، انہوں میں دو چار کوڑے لگاؤ۔ اس نے کہا امیر عمر میرا قصور، میرا جرم، آپ نے کہا واقعہ سنا ہے، میں نے واقعہ سنا دیا۔ فرمایا تم وہ سنتے رہے کتاب، تم وہ کتاب پڑھتے رہے، یہ ہے وداعیا الی اللہ باذنہ، فرمایا تم وہ کتاب پڑھتے رہے۔ سیدنا عمر کے ہوتے ہوئے میری خلافت میں امیر المومنین سیدنا عمر زندہ ہو اور وہ کتاب پڑھی جائے جو کافروں کے قلعے سے ملے اور جس میں قصے اور کہانیاں اور صحابہ وہ سن کے لذت محسوس کریں، اور میرے ہوتے ہوئے تو میں ان کو کوڑے مارو، پھر ان کو واپس بھیجو اور ان سب کو جا کے پیغام بھیجو، امیر لشکر کو کہو کہ تم نے سورہ یوسف رات کو کیوں نہ پڑھی، کیا سورہ یوسف کا واقعہ تمہیں ادب سے بھرا ہوا سارے ادبیات کے جتنے بھی اس میں کوششیں ہیں کیا موجود نہیں تھی؟ کیا سورۃ الرحمن نہیں تھی؟ کیا سورہ یوسف نہیں تھی؟ تم نے وہ کتاب کیوں پڑھی؟ قرآن اور سنت کی موجودگی میں تم نے اس کے حساب سے لذت محسوس کیوں کی اور کیوں پڑھی اور کیوں یہ محفل سجائی اور کیوں تم رات کو صحابہ کرام کو منہج اور پٹڑی سے اتار کے وہ کتابیں سننے کے عادی بنا رہے ہو جو اللہ نے آسمان سے نازل نہیں کی؟ وداعیا الی اللہ باذنہ، ان ساری کتابوں، قرآن پاک ایسی عظیم کتاب ہے جس میں سب کچھ موجود ہے، کیا پڑھنا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں،
جو کچھ آپ سننا چاہتے ہیں وہ قرآن میں محفوظ اور موجود ہے. تاریخی کتنے کتنے واقعات اور قرآن پاک کو اسلوب اور اس کا بیان اور اس کی ترتیب اس کو پڑھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کوڑے لگائے اس شخص کو. اور آج سیدنا عمر آ جائے تو بتلاؤ یہ قصے اور کہانیوں پر مشتمل یہ کتابیں جو ہیں ان کی حالت کیفیت کیا ہو. تو سب سے پہلے وداعین الی اللہ کے اندر یہ چیز داخل اور شامل ہے کہ بات ممبر پر ہوئی ہو جو منزل من اللہ ہو. جو محمد مصطفیٰ پابند ہے تو اور کون ہے جس کو چھوڑ دیا جائے اور اسے پوچھا نہ جائے. حضور یہ بات کہے کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا اور رب کہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اور کون ہے جس کو روکا نہ جائے. حضور صحابی کو دیکھ کے ماتھے پر تیوری چڑھائے. عبس وتولی ان جاءہ العامی. اور کون ہے کس کی حیثیت اور کس کا مقام. ولو تقول علینا بعض الاقاویل. سب سے سخت اور سب سے توحید پر اور عقیدے کو پوری طرح قوت بخشنے واسطے یہ آیت ایک ہی کافی ہے. ولو تقول علینا بعض الاقاویل. اے محبوب اگر آپ وہ بات کہہ دیں اس ممبر پر جو ہم نے نہ کہی ہو. بھلا اس تو بات کوئی گنجائش رہ گئی ہے کسی اور کہانی اور اپنی طرف سے کوئی بات یا لطیفے سنانے کی. فرمایا محبوب ولو تقول علینا بعض الاقاویل. اگر آپ وہ کہہ دیں جو ہم نے نہ کہی ہو, وہی نہ آئی ہو, اذن نہ آیا ہو, امر نہ آیا ہو, اور آپ اس ممبر پر وہ بات کہہ دیں جو ہم نے نہ کہی ہو, تو ہم کیا کریں؟ آپ کے دائیں کندھے سے پکڑ کے آپ کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیں. یہ قرآن ہے. ہم آپ کے دائیں بازو سے پکڑیں اور شہرک کو کاٹ دیں. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے میری مخلوق میں اور زمین میں جو آپ کو مجھ سے چھڑا دے. حضور کو رب یہ کہہ رہا ہے تو کیا یہ سارے شہرک کاٹنے والے لوگ نہیں ہیں؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ عام واعظ کی, عام خطیب کی, عام مقرر کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کسے سنائے اور کہانیاں سنائے اور ہمیں رلائے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جا رہا ہے جو وحی کے پابند ہے. اور میرا ایمان اور عقیدت یہ ہے کہ حضور نے کبھی کوئی بات ایسا کہنی نہیں تھی جو رب کی رضا کے بغیر ہو. رب نے بنایا ہی قانون ہے لیکن بدریہ محمد مصطفیٰ بنایا. یہ خبردار اس ممبر پر بے اذن ہی کو بغیر دعوت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈرانے کے لیے جھوٹا واقعہ یا قصہ کوئی کہانی نہیں, کھڑ کہ کوئی بیان کرنے تھا کہ لوگ ڈر جائیں. نہیں, نذیر کا مقام بھی اس آیت سے, اس جملے سے پہلے آ رہا ہے جو آئندہ خطبے میں ہوگا انشاءاللہ. کہ آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں, اور نذیر کے جو مقام ہے, جو حیثیت, ہم داعی اللہ پہ غور کرتے ہیں, بے اذنی پہ توجہ نہیں ہوتی کہ بے اذنی کے اندر پورا دین ہے, پورا اسلام ہے, پوری وحی ہے. کوئی داعی بن جانا کوئی آسان نہیں ہے. اس پر شرط ہے بلغوا انی ولو آیا. کیا معنی ہے اس کا؟ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ہر بندہ مبلغ ہے جی, ہر بندہ واعظ ہے جی, ہر بندہ خطبہ دے سکتا ہے جی, ہر بندہ ہی پہنچا سکتا ہے. ایک آیت بھی ہو تو اس کو پہنچا سکتا ہے. بس ٹھیک ہے, یہ تو سمجھ آ گئی ہے. اصل جو اس کے اندر چھپا ہوا فلسفہ ہے وہ کیوں نہیں سمجھے؟ بلغوا انی ولو آیا. پہنچاؤ وہی کچھ جو ایک آیت کیوں نہ ہو. کیا معنی؟ گھنٹے کا بعد جھوٹ کھڑتے کھڑتے بیان کرتے کرتے نہ کرنا, کسا کوئی نہ کرنا, کسے نہ سنانا. بلغوا انی ولو آیا. ایک آیت ہی بیان کیوں نہ ہو وہی جو آیت ہو. اس میں اختصار سمجھ نہیں آ رہی, اس میں جامعیت سمجھ نہیں آ رہی, اس میں عقیدہ سمجھ نہیں آ رہا. بلغوا انی, میری طرف سے وہ پہنچاؤ. ایک آیت ہے بس وہ پہنچا دو. ایک آیت
پڑھتے پڑھتے بندہ گھنٹہ لگا دے اور اس میں کسی اور کہانیاں ساتھ ملا کے کہے بلغوا انی ولو آیا، میں مبلغ ہوں، ایک آیت ہی آندھی ہوتی وہ بھی دسو، ایک آیت تو آتی ہے بس وہی پہنچاؤ جو آتی ہے، جو آیت ہے وہ پہنچا دو، جو آیت نہیں ہے اس پہ چپ کرو. بلغوا انی ولو آیا. اور حدیث جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جو مجھ سے حدیث سنے، جو سنی ہے وہ محفوظ رکھے، یاد رکھے، اور جیسے سنی ہے ویسے پوچھا ہے. ساتھ کوئی پنچر لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، ساتھ اپنی طرف سے کوئی درایت بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے، ساتھ اپنی طرف سے کوئی اس کو رنگ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، جیسے سنے ویسے پوچھا ہے. یہ بے اذنی ہی کا تقاضا ہے. اور نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے اس میں اضافہ یا کمی کچھ کرنا ہوتی تو اللہ کی طرف سے وہی آتی، تب ہوتی تھی. اللہ کا یہ اختیار، بندے کا یہ اختیار ہی نہیں کہ اس میں اپنی مرضی سے کوئی اضافہ یا کمی کرے. ذرا وہ حدیث سنو جو صحیح البخاری، یہ دو حدیثیں آپ نے ذہن میں رکھیں تاکہ باذن ہی کی اصل جو روحانیت ہے، جو اصل اس کی کیفیت ہے وہ سمجھ آئے. کس ممبر پہ چڑھنا اور کھڑے رہنا اور بیان کرنا کتنا مشکل امر ہے، اور یہ ذمہ داری. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں معراج کی رات ایسے واعظین اور خطیبوں کی زبانوں کو کینچی سے کٹتا ہوا دیکھا جو اپنی طرف سے گھڑ کے بیان کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے انجام بھی دیکھ کے بیان کر دیا ہے، لیکن یہ تو ہے وَنَذِيرًا کے تحت. کتنے مخبر صادق ہیں کہ جو کچھ کل ہمارے ساتھ ہونا ہے محمد مصطفیٰ نے اللہ کی اذن سے وحی سے وہ بھی بیان کر دیا ہے تاکہ ہم ڈر جائیں، پریشان، آگے رک جائیں، مرضی نہ کریں. ذرا وہ حدیث ذہن میں رکھے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہوں، مارکا ہے، جہاد جاری. اگر میں کافروں کے ساتھ لڑتا آگے بڑھتا شہید ہو جاؤں تو کیا میرے سارے پچھلے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائے؟ کیا میری غلطیاں معاف ہو جائیں ساری؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ساری غلطیاں تیری معاف ہو جائیں. کوئی گناہ قیامت والے دن آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، غلطیاں معاف ہو جائیں. یہ خوش ہوا، بڑا خوش ہوا، خوش ہو کے دوڑتا جا رہا ہے جہاد کی طرف، کفار کی صفوں کی طرف، کہ حضور نے اتنی بڑی خبر دے دی ہے کہ لڑتا جاؤں آگے بڑھتا جاؤں، لڑتا جاؤں آگے بڑھتا جاؤں، شہید ہو جاؤں، جنت میں چلا جاؤں. اسی وقت جبریل آئے، فرمایا محبوب جس کو آپ نے یہ مسئلہ دیا ہے نا، بیان کیا ہے، ذرا اسے کہہ دے کہ قرض معاف نہیں ہو. یہ جو آپ نے پوری آفر دے دی ہے نا، کھلی بات کہہ دی ہے، اس میں قرض کو شامل کرے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اس کی اذن کے بغیر، اس کی وحی کے بغیر کچھ نہیں. حضور نے بیان کی ہے، خبر دی ہے، اس میں جس چیز کو شامل کرنا تھا اپنی مرضی سے نہیں کیا. کس کے امر سے؟ اللہ کے امر سے، اللہ کی وحی سے. یہ درجہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. ذرا دوسری حدیث صحیح البخاری. ایک شخص عربی ہے، دیہاتی ہے. یہ شخص آیا، پنڈ والے نے اپنے پنڈ جو سیاح تے سمجھدار بندہ سمجھ کے اینو بھیجا کہ جاؤ حضور علیہ السلام جنہیں نبوت کا رسالت کا اعلان کیا ان سے ملو اور ان سے ذرا تحقیق کر کے دین سیکھ کے آؤ اور واپس آ کے ہمیں سمجھاؤ. تحقیق کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گیا، وہاں قاصد گیا تھا، حضور کا صحابی گیا تھا دعوت دینے، حضور کا پیغام پہنچانے اس پوری بستی. تو بستی والوں نے کہا ٹھیک ہے پیغام رسول ہمیں پہنچ گیا، لیکن ہم خود اس بات کی تحقیق کریں. اپنے جو سیاح تے سمجھدار پڑھے لکھے جس کو کہندے سن
سمجھدار اس بندے کو نمائندہ بنا کے ترجمان بنا کے بھیجا کہ جاؤ مدینے میں اس محمد مصطفیٰ کو ملاؤ کہ اس حضور کو پوچھاؤ تمہارا دین اور تمہاری دعوت کیا ہے، ملاقات سے کچھ باتیں اور کھل جائیں۔ یہ شخص وہاں سے اپنی سواری پہ سوار ہو کے یہ مدینے میں پہنچا، مسجد نبی کے سامنے آیا، وہاں سواری سے اترا، سواری کو باندھا اور سیدھا مسجد میں داخل۔ اللہ کا امر کہ وہاں صحابہ کرام حضور کی ساتھ آس پاس بیٹھے تھے، مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، یہ شخص اندر داخل۔ جاتے ہی اس نے کہا، اے لوگو، اے اہل مدینہ، میں فلاں علاقے سے عرابی دیہاتی آیا ہوں اور تمہارے نبی محمد مصطفیٰ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کون ہے تم میں سے؟ تو صحابہ کرام نے کہا، اے آنے والے پوچھنے والے، پورے اجتماع پہ نظر خود دوڑاؤ، جو سب سے خوبصورت ہے ہم میں وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ بھی تجربہ کرنے لگے، بلا اس کی سمجھداری، اس کا فہم، اس کی عقل مندی کو دیکھتے ہیں۔ اس نے پورے اجتماع پہ نظر دوڑائی تو محبوب کو پہچان گیا۔ کہتا ہے اگر حسن پہ ہے نا فیصلہ کہ تم میں سے سب سے چہرہ چمک کس کا رہا ہے، دمک کس کا رہا ہے، خوبصورت کون ہے، تو وہ مجھے لگتا ہے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا تو نے صحیح پہچانا، یہی ہمارے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی شان کو، درجے کو، مقام کو نہیں جانتا کہ آپ کتنے بلند ہیں اور کتنا رب نے آپ کو رتبہ دیا ہے، شان دی ہے۔ میں تو سادہ جا بندہ اور پنڈ اور جنگل جو رہنے والا تھا، قوم نے نمائندہ ترجمان بنا کے بھیجا ہے، تو آڈا نمائندہ وہاں گیا تھا، اس نے یہ بات کہی تھی، مجھے تو قوم نے تحقیق کے لیے اور آپ سے کچھ سوالات کے لیے بھیجا ہے، اگر میں اپنے پینڈو اور خالص سادہ انداز میں سوال کر لوں تو اسی ناراض تو نہیں ہو جاؤ، کیونکہ میں نہیں پتا تو سٹیٹس، مقام، درجہ کتنا بلند ہے، تو کس انداز گفتگو کرنی ہے، کیسے سوال کرنا ہے، یہ پہلی ملاقات ہے، میں آپ کے درجے شان کو تو نہیں نہ جانتا، میں اپنے انداز میں سوال کر لوں تو ناراض ہو جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، جو ہم سے سوال کرے ہم اس سے ناراض تو نہیں ہوتے، آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے۔ کہنے لگا بتاؤ کہ اللہ نے آپ کو واقعی نبی بنایا ہے، جو دعویٰ آپ کا پہنچا ہے، کیا اس دعوے میں آپ حق اور سچ ہے؟ کیا واقعی آپ نبی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شک نہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے بنایا ہے نا، ہم نے بھیجا ہے نا۔ سارا قرآن پڑھو، جتنی صفات ہیں حضور کی، ہر صف سے پہلے اللہ نے اس چیز کو لازم بیان کیا ہے کہ یہ درجہ، یہ مقام ہم نے دیا ہے محمد مصطفیٰ رسول۔ سارا قرآن، کوئی ایک صفت، کوئی ایک خوبی جو حضور کی بیان کی گئی ہو قرآن میں اور جس کو رب نے اپنی طرف منسوب نہ کیا ہو، ایسی نہیں ملے گی۔ جہاں ذکر آیا یہ شان، یہ خام مقام ہم نے دیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے دیا ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، ہم نے بلند کیا ہے ذکر۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، اتنا دے گا تجھے تمہارا رب کہ آپ راضی ہو جائے۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ اے محبوب، آپ نے رب کی رحمت اور نعمت اور فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں، اللہ نے آپ کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے بھیجا ہے، ہم نے بنایا آپ کو رحمت للعالمین۔ معراج کا ذکر آیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ،
پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی صفات قرآن اندر حضور دیا بیان ہوئی نے اللہ نے اپنے نسبت فرمائی، ہم نے یہ مقام دیا، ہم نے یہ شان دی۔ یہ آیت مبارکہ جس کی تفسیر و توضیح جاری ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے محبوب سراج منیرہ ہم نے بنا کے بھیجا، داعی اللہ ہم نے بنایا، اور آپ کو مبشر ہم نے بنایا، نذیر ہم نے بنایا، شاہد ہم نے بنایا، انا ارسلناک ہم نے بنایا۔ فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ نبی خود نہیں بنتا، خود دعویٰ نہیں کرتا، نبی کو رب بناتا ہے، رب بھیجتا ہے۔ اور پھر اس نے اعلان کیا میں نے محمد کو بھیج دیا ہے، اب قیامت تک کسی کو نہیں بھیجوں گا۔ یہ بھی اعلان اس نے نہیں کیا، رب نے اس کے بعد بنایا ہی نہیں، بنانا ہی نہیں، ضابطہ ہی کلوز ہو گیا ہے، قانون ہی کلوز کر دیا گیا ہے کہ اب قیامت تک اللہ کسی کو نبوت دے کے دنیا میں نہیں بھیجے۔ جس کو ملنی ہے وہ حضور سے پہلے، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن نبوت حضور سے پہلے وہ لے چکے ہیں اور دنیا میں آ چکے ہیں۔ اللہ کسی کو نبی نہیں بنائے گا، کسی کو رسول نہیں بنائے گا، اس باب کو ہی کلوز کر دیا گیا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا ہاں اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ صحابی کہنے لگا، رابی کہنے لگا محبوب جی میں کس طرح تحقیق میں جاؤں، کس طرح آپ کو دلیل آپ سے پوچھوں، کیا دلیل ہے کہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا؟ دعویٰ تو ہے آپ کا، لیکن دلیل کی تہ تک اندر میں کس طرح پہنچاں گا؟ میں نہیں پہنچ سکتا، لیکن تھوڑا چہرہ دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا چہرہ جھوٹے انسان ہوتا نہیں۔ ایسا خوبصورت چہرہ، چمک نور والا چہرہ جو ہے وہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہوتا۔ جھوٹے پر تو پھٹکار اور دھتکار اور نحوست چھپ اچھائی ہوتی ہے چہرے۔ چلو آپ کو رسول بنایا گیا، نبی بنا کے بھیجا گیا ہے جی۔ کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے چہرے تو اندازہ ہوتا ہے، اور تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ بس اتنا تحقیق کے لیے ذرا دل کے اطمینان کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قسم دے سکتے ہو؟ قسم دے دو، اللہ کا نام لے کے ذرا قسم اٹھا دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اس ذات کی قسم ہے جنہیں آسمان و زمین بنائے کہ اللہ نے منو نبی بنایا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک ہم نے بھیجا ہے آپ کو۔ محبوب علیہ السلام نے قسم اٹھائی ہے۔ رابی کہنے لگا محبوب جی کلمہ پڑھا لو، مسلمان بنا لو۔ کلمہ پڑھیا دار اسلام میں داخل ہویا ہے، عرض کرتا ہے محبوب جی میں کلمہ دے پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، توڑے صحابیت دے دائرے اندر آ گیا۔ میں دسو اسلام اندر کوئی اور چیز جیڑی مجھ پہ لاگو ہوئے، فرض ہوئے، میں نے کوئی فردی چیزاں دس دیو تے اسی بڑے دور رہنے جنگلی رہنے تے مال مویشی پالنے تے روزانہ ساڑھے کل مدینے تے نہیں آیا جاتا، توڑے کل مشکل ہے کہ اسی پہنچ سکی۔ اتنا دین میں دس دیو جس پہ عمل کرو اور قیامت والجنت میں تمہاری اطاعت کی وجہ سے تمہاری ملاقات ہو جائے، رہیں گے تو جنت میں پھر سکون سے، اطمینان سے، جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جنت میں رہیں۔ کہنے لگا ٹھیک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 وقت نماز پڑھنی پڑے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلمے سمجھ آ گئی کہ کلمے تو بات توڑے دین اندر اسلام اندر نماز ضروری ہے، نماز پڑھاں گا کچھ اور۔ آپ نے فرمایا اگر مال تیرا نصاب نہ پہنچ جائے تو زکوٰۃ، اپنے مال میں سے مخصوص نصاب ہے زکوٰۃ کا، اس کو دینا پڑے۔ محبوب علیہ السلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلمے سمجھ آ گئی کچھ اور۔ آپ نے فرمایا پورے سال اندر 1 مہینہ یہ تیری زندگی اندر آ جائے تو ماہ رمضان کے روزے۔ کہنے لگا کچھ اور۔ فرمایا اگر اللہ توفیق دے، استطاعت دے، سفر دی تے بیت اللہ دا حج زندگی اندر 1 مرتبہ۔ کہنے لگا کچھ اور بیان کیجئے۔ فرمایا یہی میرا دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی دین۔ کہنے لگا بس یہی دین ہے۔ حضور نے فرمایا بس یہی دین۔ کہ اٹھے ہے تے اٹھ کے آندا ہے محبوب جی واللہ
لا ازید علی ھذا ولا انقص۔ اے محبوب جی جس طرح تساں اپنی نبوت رسالت تے قسم چکی ہے، میں یہ قسم چکیا نہ جو تھوڑی زبان تو سنیا ہے نہ ادھے وچ کمی کراں گا نہ اضافہ کراں گا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے امر کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی وحی کے ساتھ، وہی پر قائم رہوں گا۔ حضور وہی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور وہ جواب میں کہہ رہے ہیں وہی پر قائم رہوں گا، اس دین پر قائم رہوں گا۔ قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ پورا دین یہی ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ، نہ اضافہ نہ کمی، اسی پر قائم رہوں گا۔ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک تو سنے، سن کے اٹھ کے تے قسم چک کے پچھانو چل پہ اپنی قوم ال اپنی بستی ال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ افلح ان صدقہ دخل الجنہ ان صدقہ، یہ قول تے پکا تے سچا رہا تے میں محمد بشارت نہ اللہ انہوں جنت داخل کرے۔ یہ جنتی ہے شخص جو کہہ رہا ہے میں نہ دین میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ اس لیے بدعت حرام ہے کہ وداعیا الی اللہ باذنہ، حضور پابند ہے وہی کے۔ ہم کون ہوتے ہیں وہی سے آگے کرنے والے پچھلے والے؟ حضور نے کام نہیں کیے، صحابہ نے نہیں کیے، یہ بدعت ہے اور بدعت حسنہ ہے جی، کہتے ہیں حرج کیے، اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ اگر حرج نہ ہوتا تو حضور کرتے، حضور نے نہیں کیا تو یہی تو سب سے بڑا حرج۔ وداعیا الی اللہ باذنہ ہی کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ دعوت وہی جو باذن ہی ہو، دعوت وہی جو وحی میں ہو، عمل وہی جو وحی میں ہو۔ نبی علیہ السلام کا یہ شخص صحابی اٹھا، یہ جملہ کہہ کہ مسجد نبوی تو باہر نکلے، اپنی سواری پہ سوار ہوا، مدینے تو باہر نکلے آئے۔ ایک وہاں زمین کے اندر چوہے کی بہت بڑا وہاں بل موجود تھی، وہاں سے اس کی سواری گزرنے لگی، اس کا پاؤں سے سمجھا نرم زمین ہے، وہاں پاؤں رکھا تو وہ چوہے کی بل میں وہ گھوڑے کا پاؤں داخل ہو گیا اور گھوڑا گرا اور یہ شخص اوپر سے گر کے فوت ہوا۔ واپس نہیں پہنچا مدینے سے نکلا، واپس نہیں پہنچا اپنی بستی، نماز پڑھی نہیں، وقت آیا نہیں، روزہ رکھا نہیں، ماہ رمضان آیا نہیں، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، یہ شخص فوت ہو۔ صحابہ اکرام آئے محبوب جی وہ ابھی جڑا شخص آیا تھا نہ وہ تو بار سنا ہے گرا ہے اور فوت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام آؤ چلیں ذرا اس کو دیکھیں، حضور بھی چلے آ رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی چلے آ رہے ہیں، پہنچے دیکھا سواری اس کی گھوڑا قریب کھڑا ہے اور یہ زمین پہ گرا ہوا فوت ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام مٹی پہ بیٹھ گئے، زمین پہ بیٹھ گئے، خود بیٹھ کے اس کے چہرے کو سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا اور مٹی چھاڑ رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے اس کے ہونٹوں کا بوسہ دے کے فرمایا میرے صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام آیا، میں نے دیکھا جنت کی حوریں سے انگور پیش کر رہی ہے، جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھو۔ کیا کیا ہے اس نے؟ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ کمی کروں گا نہ دین میں اضافہ کروں گا۔ ہماری ذمہ داری دین بنانا نہیں ہے، دین پہ عمل کرنا ہے۔ جو نازل ہو چکا ہے، جو سمجھا جا چکا ہے، اس سمجھ اور فہم محدثین اور صحابہ کی روشنی میں عمل کرنا ہے۔ دین بنانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، دین بن چکا، آسمان سے نازل ہو چکا، مکمل ہو چکا، اس کا سمجھ بھی آ چکی، اور سمجھ جو آیت حدیث کا معنی تھا وہ صحابہ نے سمجھ لیا، سمجھ کے بیان کر دیا، عمل کر کے دکھا دیا۔ اب قیامت تک صرف عمل باقی ہے اور کوئی چیز باقی نہیں۔ نہ بنانا ذمہ داری ہے، نہ جو سمجھ ہے صحابہ کی اس کے مطابق آگے بڑھنا ہے آپ نے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، بلانے والے اللہ کی طرف محبوب نے کمال کی ہے دائی کی حیثیت سے۔
اگر سمجھ نہ آئے تو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا واس ذرا سن لیجیے جب آپ پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اپنی پوری قوم اور برادری کو بلا رہے تھے. کیا اس سنت کو کبھی ہم نے زندہ کیا ہے؟ یہ بات تو ہم کہتے ہیں کہ جی ساری برادری اہل حدیث نہیں ہے، ساری برادری جی شرک میں ہے، جی بدعات میں ہے، بس اسی پر مطمئن ہے، اسی پر خوش ہیں آپ. بتلانے میں بس کیا ان تک دین پہنچانے کی کوئی ذمہ داری آپ پر ہے یا نہیں؟ کیا حضور کی پہلی سنت یہ نہیں ہے کہ اپنی قوم اور برادری کو بلا کے دعوت کھلا کے اپنے دین کی خالص دعوت پیش کرنا یہ سنت ماجورہ نہیں ہے؟ یہ سنت ہم نے چھوڑ نہیں دی. کیا ہم نے برادری کو کبھی دعوت پہ، روٹی پہ، ولیمے پر، خوشی پہ بلاتے ہو، غمی پہ بلاتے ہو، وہاں تمہیں کوئی نظر نہیں آتا یہ کس مسلک کا ہے؟ کسی مسلک کا ہو، کسی عمل کا ہو، کسی عقیدے کا ہو، سارا مربع اکٹھا ہوتا ہے شادی میں، خوشی میں، غمی میں. جن کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں یہ ساڑھی برادری اینج وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں خوشی غمی میں. کبھی صرف دعوت کی ہو اس بات پر کہ ان کے سامنے توحید کا اور سنت کا خالص دین پیغام ان کے سامنے رکھا جائے کہ آپ جس ڈگر پہ چلیں یہ ڈگر درست نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو کسی خوشی کے موقع پہ دعوت بھیج کے نہیں بلایا، خود بلایا، بلا کے دعوت تیار کر کے فرمایا اے مکے والو، اے میری قوم، اے میری برادری، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور تم پر میری اطاعت اور میری اتباع لازم ہے. اس پر پتھر مارے گئے، اس پر کہا گیا تبًا لک یا محمد ناوسو. اسی پر آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وطب. یہ سنت ہے، یہ سنت ہم نے چھوڑ دی. اس سنت کو چھوڑنے کے مختلف بہانے، حالات ٹھیک نہیں. کوئی کہتا ہے حالات ٹھیک نہیں، کوئی کہتا جی اپنی پیڑھی تھلو ڈنڈا ڈنڈا پھیرو جی، اپنی چرپائی نو صاف ستھرا رکھو جی، اپنا گھر صاف رکھو جی، تسی آپ ٹھیک رہو، دوجن چھٹو جی. یہ کس کا اصول ہے، کس کا فرمولہ ہے کہ دوسروں کو چھوڑ دو؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین لعلک باخع نفسک. اے محبوب تم اپنی جان گوا بیٹھو گے لوگوں کے غم میں، یہ جہنم میں جا رہے ہیں، یہ آگ میں جا رہے ہیں. تمہیں پتہ ہے یہ شرک میں، بدعات میں، خرافات میں، اور تم سکون سے صبر سے بیٹھو، کوئی بات نہیں ہے. جہاں کوئی لگا اس کو لگا رہنے دو، اپنا کام کرو، اپنا کاروبار کرو، کسی کو چھوڑو نہیں، اپنا چھیڑو، اپنا چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں. یہ کہاں ہے؟ یہ کس کا فرمولہ ہے؟ لکم دینکم ولی دین، یہ تو کافروں کا قول ہے. لکم دینکم ولی دین کا معنی کیا ہے؟ کہ اپنا چھوڑو نہیں تو دوسرے کو چھیڑو. بھئی چھیڑنا ہے آپ کو، فرض ہے آپ پر. اہل شرک کے شرک کو رد کریں، بدعات کا رد کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو واعظ کریں، ان کو ہاتھ جوڑیں، ان کو دعوت دیں، ان کو پیغام دیں. کیسٹوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، واعظ کے ذریعے، خطبات کے ذریعے. کبھی آپ نے یہ تصور کیا ہے، کبھی آپ نے یہ عمل کیا ہے کہ آپ جمعے پر آتے ہیں بھئی ایک ایسے شخص کو لایا جائے جو عقیدے پر نہیں ہے، شرک پر، بدعات پہ، اس کو محنت کر کے لایا ہے. ہر بندہ ایک تہیہ کر لے کہ ایک ایک بندہ میں ساتھ لاؤں گا تو کیا تبدیلی چند سالوں میں نہیں آ سکتی؟ آپ نہا دھو کے نکلتے ہی بڑے مشکل سے اور پھر پہنچتے ہیں آپ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. جمعہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ واعظ ہے، یہ دین ہے، یہ خطبہ ہے. لوگوں کو اصلاح کرنی ہے، دوسروں کو، پڑوسیوں کو کون لائے؟ کیا ہفتہ بھر آپ محنت نہیں کر سکتے کہ بندے کو میں نے ساتھ لے کے جانا؟ یہ تڑپ کب پیدا ہو؟ اگر ہر بندہ یہ تہیہ کر لے، بتاؤ وہ سال کے اندر کتنے بندوں کی تبدیلی کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ یہ جو آپ کو خطبے اور مسلمان، دین، شریعت نظر آ رہا ہے، یہ کس کی محنت ہے؟ یہ وہی دعوت ہے جو خطبات کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے، جلوسوں کے ذریعے، اجتماعات کے ذریعے، پروگراموں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے. کون کہتا ہے کہ جلسوں کا، پروگرامز کا، یا خطبات کا، یا واعظ کے اثرات نہیں ہو؟ اگر نہ ہوتے تو حضور اللہ کو یہ صفت ہی نہ دیتا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ. حضور نے فرمایا بیان تو جادو ہے. تقریر کو تو حضور نے، خطبے کو تو جادو قرار دیا ہے جو لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، گناہوں کو بندے چھوڑتے ہیں، کبائر کو ترک کرتے ہیں،
کتنے ہی لوگ ہیں جو خطبات سے اور دروس سے، علماء کے خطبات اور دروس سے لوگ سبرے، ان کو آپ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے، کون اس کا انکار کرتا ہے؟ اثرات نہ ہوتے تو خطبہ سننا اور دینا فرض نہ ہوتا۔ یہ جبری وعد اللہ نے ہفتے بعد رکھا ہی اس لیے ہے کہ اس کو سننا ہے۔ نماز کی زور کی رکعت 4 ہے، جمعے کی 2 ہے، فرمایا 2 رکعت پڑھ لو لیکن خطبہ سننا فرض کیا ہے تاکہ 8 دن تمہارے ایمان کی حالت میں گزرے۔ یہ خطبے کے اثرات 8 دن قائم رہیں گے، پھر آپ عالم کے پاس آ کے بیٹھ کے خطبہ پھر سنیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، دار ارقم میں خفیہ ایک ایک بندے کو لایا جاتا، حضور وہاں باز کرتا، گھر بنایا ہوا تھا، ایک دفتر بنایا ہوا تھا جسے دار ارقم کہتے ہیں، وہاں حضور بیٹھ جاتے، صحابہ گھیر کھار کے بندے کو لاتے اور وہاں بٹھاتے اور حضور سے ملواتے اور حضور کو سنواتے، اور لوگ حضور کو دیکھ کے سن کے اسلام قبول کرتے۔ کیا یہ طریقہ، یہ سنت مہجورہ متروکہ نہیں، چھوڑ دی نہیں؟ کیا نبی علیہ السلام عکاظ کے میلے پہ نہیں پہنچ گئے تھے؟ میلہ تھا بڑا، عرب میں مکہ میں بہت بڑا میلہ، عکاظ کا میلہ لگتا تھا، حضور میلے میں پہنچ گئے، کیا وہاں شرکت کے لیے؟ نہیں۔ وہاں قوالی کو سننے کے لیے؟ نہیں۔ وہاں ان کی حمایت کے لیے؟ نہیں۔ ایک چوک پہ کھڑے ہو کے لوگ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں نے پتھر مارنے شروع کیے۔ ابو لہب پیچھے سے پتھر مار کے کہہ رہا ہے اس کی نہ سننا، اس کی بات نہ سننا، محبوب پھر بھی سنائے جا رہے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، طائف کا مشکل ترین دن آیا تھا، اس کو پڑھ کس لیے گئے تھے؟ کاروبار کرنے کے۔ طائف میں انگوروں کے باغ تھے، وہ لینے کے لیے، وہ دینے کے لیے، وہ کھانے کے لیے۔ طائف میں گئے تھے، سرداروں کے پاس گئے تھے، دعوت دین کو دیا تھا، لوگوں نے نوجوان پیچھے لگا دیے، چولیوں میں پتھروں نے بھر لیے، حضور کو مارتے، خون بہتا، جوتیوں میں خون جم جاتا، حضور پھر بھی کہتے کہ لولو لا الہ الا۔ آج تو ویسے ہی تبلیغ آسان ہے، خرچ بھی ہے، خدمت بھی ہے، سٹیج بھی ہے، عوام بھی ہے، کھانے کا انتظام بھی ہے، پھولوں کے ٹوکرے برسائے بھی جا رہے ہیں۔ یہ حضور کی تبلیغ ہے، حضور کی دعوت۔ پڑھ لیں نبی علیہ السلام سفر ہجرت، کتنا مشکل ترین سفر ہے ہجرت میں، لیکن مدینے جاتے جاتے مکہ سے چلے 8 دن کا سفر ہے، تقریباً بعض مورخین نے، محدثین نے 14 کے قریب، بعض نے 18 کے قریب لوگ راستے میں جن کو حضور دعوت دے کے صحابی بنا کے، مسلمان بنا کے مدینے پہنچے۔ بندہ ڈر کے نکلا ہوا ہو، چھپ کے نکلا ہوا ہو، سواریوں پہ سوار ہو، سفر میں دعوت یاد ہوتی۔ ام معبد، سراقہ بن مالک، سیدنا عبیدہ، یہ ساری شخصیات جو ہیں راستے سفر میں حضور کی دعوت پر اسلام قبول کیا ہے۔ قباء میں پہنچے، مدینہ میں قباء بستی میں پہنچے، مدینہ سے باہر، تو حضور کا 8 دن کا یہ سفر، تھکاوٹ کا سفر، پہاڑیوں کا سفر، اونٹوں پر سفر، جانتے ہی سب سے پہلے کیا ہم آرام کریں؟ 8 دن 10 دن تو بندہ یار اتنا لمبا سفر کر کے آیا، آپ کو تو کسی دوسرے شہر میں سے ہو گیا، شام کو درس ہو تو آپ نہیں آتے، وہ جی میں گیا سا، جی میں اتھے گیا سا، جی میں اتھے گیا سا، میں اتھے گیا سا، لہذا میں درس نہیں سنتا، میں اتھے گیا سا۔ اور کہیں میں نے وہ ساتھیوں کے سروے بھی کیا نا، اپنی کانفرنس جو 2 اکتوبر کو ہی، کئی ساتھیوں سے مقامی یاد کی، کئی ساتھیوں سے پوچھا تو سناؤ کانفرنس کیسی ہوئی؟ وہ میں تو جا ہی نہیں سکے، یعنی میں جا ہی نہیں سکا، کیوں؟ ایک بندہ آتا ہے میں نے یاد ہی نہیں رہی، میں نے یاد ہی نہیں کہ کانفرنس ہے، ایک آتا میں بول گیا سا، خیال ہی نہیں، ایک آتا میں باہر گیا سا تو پھر اتھوں آیا تو پھر واپس آیا، پھر میں آنا سی لیکن میں نے پھر خیال ہی نہیں رہا۔ عجیب حالت ہے، عجیب کیفیت، یاد نہیں ہے۔ حضور سفر کر کے، مبارک سفر کر کے ہجرت کا پہنچے ہیں، پہلے دن ہی آپ نے آتے ہی مسجد کی بنیاد رکھ دی ہے، مسجد قباء کی۔ دعوت کا یہ سلسلہ اللہ اس میں برکت رکھے۔ کچھ دنوں بعد یہاں قیام کے بعد مدینہ کی طرف رخ کیا، راستے میں بنو سلیم کے پاس سے گزرے، وہاں حضور کا نماز کا وقت ہو گیا، حضور نے فرمایا چلو یہاں بھی مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں۔
یہاں 10 سال ہو گئے پنڈوں میں 1 2 4 بندے لے کے پھرتا ہے، مسجد نہیں بناتا۔ جمعے والے دن کسی اور پنڈ میں نکل جاتا ہے، آگے پیچھے جناب وہاں بیٹھ رہا ہے، نمازیں ادھر ہی پڑھ رہا ہے، سارے بدعات و خرابات میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ یہ ساڑھے پنڈ مسجد کوئی نہیں، تو مسجد نہیں ہے تو تم کہاں بیچو نا، اپنے معاملات، اپنی زمین بیچ دو، زمین کا کچھ حصہ بیچ کے مسجد کھڑی کر دو نا، چھپر کوئی بنا لو نا، کوئی کچی بنا لو نا، مسجد تو کھڑی کرو۔ اچھی چودھری کے علاقے جمعہ تھا میرا وہاں کا 2 4 سال پہلے، جمعے کے بعد 2 3 ساتھی آ کے ملے مجھے، وہ کہہ رہے جی وہ ہمارے گاؤں میں مسجد نہیں، ہم نماز پڑھ لیں دوسری مسجد میں، دوسروں کے پیچھے نماز پڑھ لیں، ہمارے پنڈ مسجد کو نہیں۔ میں کہ تھوڑے پنڈ مسجد کو نہیں، تُسے نماز کتنے پڑھو گے؟ تھوڑے پنڈ جی مسجد ہی کوئی نہیں، پھر تُسی نماز کتنے پڑھو گے؟ نہیں دوجیاں دی ہیں ساڑھی کوئی نہیں۔ تو میں کہ تُہاں کتنے سال ہو گئے؟ حدیث میں کہا 9 سال۔ تو میں کہ ہجے تک مسجد نہیں پڑھی تو پھر پوچھن دی لوڑ کیڑی؟ 9 سالوں میں جس بندے نے مسجد نہیں کھڑی کر سکا، کچی کھڑی کرے نا، ایک بیٹھک کو وقف کر دینا، 10 مرلے پلاٹ ہے اس میں 4 مرلے مسجد کے لیے وقف کر دینا، 5 مرلوں میں رہ لینا۔ مسجد فرض ہے یا گھر رہ کے بنا کے وہاں رہنا فرض ہے؟ ایمان نہیں بچانا، اسلام نہیں بچانا، دین نہیں بچانا، دوسروں کو نہیں پہنچانا، مکان کا کچھ حصہ وقف کر دینا۔ کیا ضروری ہے؟ کون سا گاؤں ہے جس میں گاؤں میں 10-5 مرلے بندے کے پاس نہیں؟ اپنے مکان کو چھوٹا کر لینا۔ نبی علیہ السلام نے آتے ہی مسجد کو قائم کیا ہے، یہ دعوت دین کے لیے ضرورت ہے، فرض ہے۔ مسجد کے بغیر رہنا جرم ہے، حرام ہے۔ جہاں مسجد نہیں ہے وہاں رہتے کیوں ہے؟ ہجرت کر جائیں، مکان بیچ دیں، اس بستی میں چلے جائیں جہاں مسجد موجود ہے، اور اگر نہیں ہجرت کرنا چاہتے تو پھر وہاں مسجد کھڑی کریں۔ کوئی کہتا ہے جی وہ پنڈ دے وچ کو نہیں، باہر کی سائڈ تے مسجد بن جاتی، اس واسطے ایسا نہیں بنائی۔ وہ اس واسطے کیوں نہیں بنائی؟ بنائیں۔ وداعیا الی اللہ باذن قباء، بن سلیم، مسجد نبوی، تینوں کی بنیاد رسول اللہ نے ایک دن میں رکھی ہے، پہنچتے گئے ہیں بنیاد مسجد۔ مسجد کے بغیر مچھلی پانی کے بغیر رہ سکتی ہے؟ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس طرح مومن مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مسجد فرض ہے، ضروری ہے، بنائے، جہاں جہاں پر ہے کھڑی کریں مسجد۔ عمارت بعد میں بنتی رہے، چھپر بنا لیں، خیمہ لگا لیں، نماز قائم کریں۔ جہاں حضور سفر میں جاتے، ایک رات قیام کرنا ہوتا، حضور فرماتے یہاں پڑاؤ ڈالو، خیمے بنا لو، خیمے لگا لو، اور سب سے پہلے خیمہ مسجد کا لگانا جہاں 3 وقت کی ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ حضور سفر میں قیام میں خیمہ لگا دیں۔ وداعیا الی اللہ بعز، اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے اور کامل دعوت دی ہے آپ نے۔ مزید اس پر آئندہ خطبے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات، آج انشاءاللہ العزیز عشاء کی نماز کے بعد 30 چک جنوبی میں جو چوکی باگٹ کے قریب ہے، وہاں اس گاؤں کی بستی کی 9ویں سالانہ کانفرنس ہو رہی، جس میں انشاءاللہ حضرت مولانا قاری سرفراز حیدر صاحب، حضرت مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب اور حضرت علامہ حشام الہی ظہیر صاحب انشاءاللہ یہ علماء کرام خطابات فرمائیں گے، اور یہاں سے انشاءاللہ ایک بس کا روانہ ہوگی مغرب کی نماز کے بعد۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ اکثر کانفرنسوں میں آپ کا پردہ جو ہے وہ جماعت کا طالب علم جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں، طلباء پہنچ جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ مقام یاد کی جماعت آ گئی۔ تو آج طلباء جو کہ چھٹیوں پر ہے، تو آج آپ کے پردہ رہنے کا دن ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جانا پڑے گا مقامی جماعت۔ مقامی جماعتیوں سے
یوتھ فورس کی جوانوں سے گزارش ہے کہ وہ تیاری کریں، اور مغرب کی نماز کے بعد یہاں سے قافلہ روانہ ہوگا۔ سارے احباب اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم رب اعوذ بالباس رب الناس واشفع انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم عاجل ساكر المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ مل جائے اور ملا اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق وسوى والذي قصر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى۔ سمع الله لمن حمده، الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعقبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.